سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں یعنی آندھیاں، فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، یعنی ہوا بادل اٹھا کے بھی کیسے چلتی چلی جا رہی ہوتی، اور اس کے علاوہ بھی فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام کی تقسیم کرنے والی ہیں یعنی بارش برسانے والی ہیں۔ یہ سارے واقعات انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ تیز ہوا آتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، یہ سب کچھ خود سے خود تو نہیں ہو جاتا، یا کسی انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا، ورنہ تو وہ جب دل چاہے آرڈر کر دے اور بارش برس جائے۔ یہ ہوائیں مامور ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتی ہیں۔ تو لوگوں، جس طرح تمہیں یہ ساری چیزیں عمل کرتی ایکشن میں نظر آتی ہیں، ایسے ہی قیامت کا دن آ جائے گا، انما توعدون لصادق، اور ویسے بھی ہواؤں کے اوپر اور بادلوں پہ فرشتے مقرر ہیں، اور قیامت کی گھڑی کا اعلان بھی فرشتے نے کرنا ہے۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی بات ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، یعنی اس پر جب بادل آتے ہیں تو کیسی کیسی شکلیں بنتی ہیں، اور ویسے بھی اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، یعنی اپنی ہی اٹکل پچو باتیں کرنے والے اور اللہ کی وحی سے استفادہ نہ کرنے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا۔ یہ دیکھنے کی بجائے کہ ادھر ہوگا کیا، یہ کہتے ہیں اچھا ہوگا کب۔ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی جو تم نے دنیا میں فتنہ برپا کر رکھا تھا اور انکار کر کے ایک فساد برپا کیا ہوا تھا، اب اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، انجام تمہارے سامنے آ گیا۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، یعنی فجر کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے۔ ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یہ ہے محسنین۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، یعنی وحی کے علاوہ اللہ نے کائنات میں بہت سی علامتیں رکھی ہیں۔ عبرت والی نگاہ ہو تو انسان ہر سبق وہاں سے لے سکتا ہے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، یعنی باہر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے آپ ہی کو دیکھ لو تو تمہیں بہت ساری نشانیاں مل جائیں گی، کس طرح ایک چھوٹا سا کیڑا اتنا بڑا انسان بن گیا، اور بولنے، سننے، سوچنے، سمجھنے والا، اور کس طرح پھر وہ اس کے خواہشات ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، ضروریات ہیں، اس کے رجحانات ہیں، اس کی اندر تمیز کی قوت ہے، بہت کچھ اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بھلا تم تو ایسے کوئی چیز بنا کے دکھاؤ، انسان کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر وہ روبوٹ کی شکل میں کوئی چیز بنائے بھی مشین جیسی تو اس کے اندر احساسات اور جذبات تو نہیں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ کو پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، یعنی فرشتے جو آئے تھے ان کے پاس، اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے، یعنی سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ قوم منکرون، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں، انجانے سے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت مہمان نواز تھے، فوراً ہی گھر گئے، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے، یعنی خاموشی سے۔ اور یہی ادب ہے کہ مہمان کے سامنے بہت اظہار کر کے وہ ذرا آپ کے لیے کھانا بنانا ہے اور بہت سا کام ہے، اس لیے تھوڑی اجازت دیجیے کہ اندر چلے جائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یعنی اس طریقے سے خاموشی سے گئے، رازداری کے ساتھ گئے، اور پھر ایک موٹا تازہ بشرا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ پہلے سے تیاری ہوگی کیونکہ مہمان نواز سے تو تیار ہی رہتے تھے، تو اس لیے فوری طور پر لے آئے، ورنہ ایک بچڑا ذبح کر کے اسے پکا کے لانا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں، اتنا اہتمام سے وہ لائے ہیں تو کھا نہیں رہے۔
پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا کہ کوئی دال میں کالا ہے، کوئی بات ہے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی، یعنی صرف بیٹا نہیں بلکہ غلام علیم. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ، یہ سن کر اس کی بیوی آ گئی، فی سرتن، چیختے ہی آگے بڑھی، فسکت وجہہا، اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی بوڑھی بانج بچہ پیدا ہوگا. قالوا کذالک، یا عورت کی جو فطری اس کے ریاکشنز ہوتے ہیں، جو اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا. انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کذالک، ایک لفظ میں جواب، اسی طرح ہی ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے کہہ دیا، تیرے رب کا حکم ہے، یہی تیرے رب نے فرمایا کہ ایسا ہوگا. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کب کس کو کیا چیز عطا کرے. تو آج ہم 27ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیجے جانے والو، یعنی اے فرشتو، تمہیں کیا مہم درپیش ہے، یعنی تم کس کام کے لیے آئے ہو. یعنی کوئی لگتا ہے کہ بہت اہم معاملہ ہے. یہ اس وقت انہوں نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آگے کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھایا نہیں، تو یہ فکر مند ہوئے کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. پھر جب پتا چلا کہ وہ تو فرشتے ہیں تو ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، بولے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف. ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے اور لوط علیہ السلام کی بستی صدوم تھی، تو وہ قریب کی ایک اور بستی میں تھے جس کی طرف اب فرشتوں کو یہاں سے آگے جانا تھا. کیوں جا رہے تھے وہاں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ اس بستی پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں، یعنی مخصوص علامتوں کے ساتھ، ہر ایک کا نمبر، جس کو جو پتھر لگنا ہے اسی کو جا کے لگے گا. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور وہ گھر لوط علیہ السلام ہی کا تھا. یہاں پر مومن اور مسلم دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے. مومن اس کو کہتے ہیں جو حدیث جبریل کے مطابق اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لائے. اور اسی طرح مسلم وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض کو بجا لائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو گویا ایمان کے بعد اسلام اس کی عملی شکل ہوتی ہے. تو یہاں پر ان دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا گیا اور فرمایا کہ لوط علیہ السلام یا آپ کی آل یا آپ کے گھر والوں کے سوا کوئی مسلمان مومن نہیں تھا، اور ان میں بھی آپ کی بیوی جو تھی وہ حقیقی معنوں میں مومن نہ تھی. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. یعنی آج بھی جو لوگ اس عذاب سے ڈرتے ہوں ان کے لیے نشانی دنیا میں موجود ہے، ڈیڈ سی کی شکل میں، جو اس قوم کی تباہی کے آثار آج بھی پیش کر رہا ہے. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے ایک کھلی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پہ اکڑ گیا، بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایکیوز کرنے لگا. آخر کار ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور ملامت زدہ ہو کر رہ گیا وہ. یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا لیکن اس کا انجام بہت ذلت آمیز ہوا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی. ہوا تو خوشخبری لاتی ہے، بارش لاتی ہے، رزق لاتی ہے، لیکن ان کے لیے ہوا عذاب کا سبب بنی. وہ جس چیز پر بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، پرانا کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ بدھ کی شام کو یہ ہوا چلی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہر چیز کو اس نے پٹخا کے رکھ دیا. ان لوگوں کے قد بہت لمبے تھے لیکن ایک ایک زمین پر پٹخا پڑا تھا جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں کسی بڑی تباہی کے بعد. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم.
وہ جس چیز سے گزری اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، یعنی 3 دن تک اپنی بستیوں میں، اب آخری بار ہے تمہیں مہلت دی جانے کی. مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کی حکم کی سرتابی کی، مان کر نہ دیے. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ گھیرا، پھر ان میں اٹھنے کی سکت تک نہ تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، نہیں اس عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ کسی عذاب لانے والے سے بدلہ لے سکے. وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح گزری، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سب فاسق لوگ تھے. والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں. یعنی ابتدا میں آسمان اور زمین جو تھے یہ اس کے اجزاء اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے، سکڑے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر کی طرف پھیلا دیا اور اس میں مسلسل وسعت ہو رہی ہے، جیسا کہ جدید تحقیقات سے بھی پتہ چلتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اینڈ لیس ہے وہ، اسے کسی خاص پیمانے کے اندر ناپا تولا نہیں جا سکتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ذکر ہے کہ کس طرح ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اور ہم تھکے نہیں اس کو بنا کر. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، نر مادہ یا مقابل کی شکل میں، جیسے روشنی اور اندھیرا، میٹھا کڑوا، دن رات، نیگیٹو پازیٹو، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر جوڑے ہیں. اکیلی صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بس ایک اکیلا ہے، باقی ہر چیز جوڑے میں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے کوئی سبق لو. ففروا الی اللہ، پس دوڑو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. یعنی اتنی عظمتوں والا رب، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنی طرف بلائے یا اس کی عبادت کا وقت آئے یا اس کی طرف سے کسی کام کی پکار آئے اور پھر تم سستی سے بیٹھے رہ جاؤ اور تم آگے نہ بڑھو، بلکہ اس کے برعکس ففروا الی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. ہر پیغمبر پر ایسے الزامات لگتے رہے. اگر آپ کو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ یعنی ہزاروں سال کا فاصلہ تھا قوموں کے بیچ میں، لیکن نفسیات سب کی ایک ہی تھی، کیونکہ سب کو بہکانے والا بھی ایک ہی تھا، شیطان. نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. یعنی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جب وہ قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بات سنتا ہے، آپ کی کوئی نصیحت سنتا ہے، تو اس کے دل کا عجب حال ہوتا ہے، وہ ایک دم حرکت میں آ جاتا ہے، اس کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پہلے والے حال پہ نہیں رہتا. اس لیے اچھی بات سناتے رہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو، انسانوں کو، اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی مجھے پہچانیں، مجھ پر ایمان لائیں، میرے آگے جھکیں، مجھ سے اپنی حاجات مانگیں.
اور میرے ہی بن کر رہیں. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنے میں انسان کا بھلا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کی طرف جانے میں اپنی ہی جان پر ظلم ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جو شرک کرتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا اس حق میں کمی کرتے ہیں، ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے.